السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا کلاس فیلو دوست سینئر یا جونیئر محمد زکوان۔ میرے ایم بی بی ایس کا سفر جو 2018 میں شروع ہوا وہ تقریباً اختتام کو ہے۔ 19 نومبر 2018 کو ہماری ایم بی بی ایس کی پہلی کلاس تھی اور 15 نومبر 2023 کو ایم بی بی ایس کی آخری کلاس بھی ہو گئی۔ تو اس دوران بہت سے لوگوں سے مختلف قسم کی چیزیں سیکھیں۔ ایک بہت 5 سال کا عرصہ ہے، بہت سی یادیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، تو زندگی میں یادگار رہیں گی چیزیں۔ تو کچھ دل کی باتیں ہیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ 2018 میں 19 نومبر 2018 کو جب میں اپنی پہلی کلاس لینے آیا تو 3-4 لوگوں کو میں جانتا تھا، باقی سارے لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ 340 کی کلاس تھی، ایک بالکل نیا انوائرمنٹ، میٹرک ایف ایس سی کا ایک الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا ایک الگ انوائرمنٹ، اتنا بڑا کلاس، اتنا بڑا لیکچر ہال اور سارے نئے لوگ، اجنبی چہرے۔ تو بہت سارے دوست بنے، بہت سارے اچھے لوگ ملے، بہت سارے اچھے سینئرز ملے، بہت سارے اچھے جونیئرز ملے، بعد میں بہت سارے اچھے ٹیچرز بھی ملے۔ میری عادت ہے کہ چیزیں آبزرو کرتا ہوں اور جو بھی چیز میں دیکھتا ہوں، نئی چیز دیکھتا ہوں، اس کو پھر جو ہے اسیس کرتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر اچھی نہ لگے تو اس کو اپنی زندگی میں سے مائنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس طرح ایک جو ہے انسان کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کی ڈیلنگز ہوئی، مختلف قسم کے تعلقات بنے۔ بہت سے اچھے ٹیچرز، ایسے ٹیچرز ملے جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے کنسیپٹس دیے، جنہوں نے میڈیکل ایتھکس بتائیں۔ بہت سارے ایسے ٹیچرز، اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے ہمیں سلائڈز ریڈ کرنا سکھائیں، اور بہت سارے ایسے دوست ملے جنہوں نے ہمیں مختلف قسم کے چہرے دکھائے۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے چہرے دیکھے اور بہت سی پولیٹکس دیکھیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ صرف سیاست جو ہے نا وہ ایک ملکی سطح پر ہوتی ہے، جہاں پہ یہ ایم پی ایم این ایز بنتے ہیں، لیکن یونیورسٹی لائف میں آ کے پتہ چلا کہ یہ سیاست تو ہر چیز میں ہوتی ہے۔ یہی لوگ جو ہیں ہمارے دوست ہیں، انہی لوگوں نے آگے جا کے بڑے عہدوں پر جانا ہوتا ہے، تو یہاں سے جو چیزیں سیکھتے ہیں وہی زندگی میں چلتی ہیں آگے۔ تو بہت سی چیزوں کو دکھ بھی ہوتا تھا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑائیاں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سیاست کرنا۔ تو خیر، وقت گزر گیا، میں نے چیزیں آبزرو کی، الحمدللہ میں ان سیاستوں سے بچا رہا ہوں، کوشش کی ہے بچنے کی۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے مختلف قسم کے معاملات ہوئے، تو اس سے بھی چیزیں دیکھی کہ ہماری سوسائٹی میں کیا جو ہے پازیٹیو چیزیں ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں جو امپروو کرنے والی ہیں، جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک قسم کی یہ سرکس تھی، 5 سال کی ایک سرکس کے اندر ہم داخل ہوئے۔ کالج نے ہمیں ایک انوائرمنٹ دیا، اس کے اندر ایک سرکس لگی ہوئی ہے، تو ہر بندہ کچھ لوگ تماشائی ہیں اور کچھ لوگ سرکس کو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح 5 سال بعد نکل جائیں گے، اور اس دوران جو ہے بہت ساری سوسائٹیز بھی دیکھیں۔ بہت ساری سوسائٹیز میں تو پھر پولیٹکس کی جو ہے نا پیک ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی آ گیا تو اپنے سارے دوستوں کو سوسائٹی میں لے آئے گا، اسی میں اپنے پھر جو ہے ڈیزگنیشنز، عہدے بانٹیں گے، یہ ہمارا سیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اچھی سوسائٹیز بھی تھیں۔ ایک سوسائٹی میں بھی پارٹ لیا، تو ان کا بڑا اچھا کام ہے، نام مینشن نہیں کرتا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ایسے کام بھی وہ کر رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں تھے۔ تو پھر میں تھوڑا سا کنارے پر بھی رہا، تو باقی سوسائٹی سے بھی میں بچا رہا ہوں۔ تو اس کی بھی بہت سی وجوہات تھیں بچنے کی، وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور بہت سے ایونٹس ہوتے رہے، بہت سی پارٹیز ہوئیں، کچھ پارٹیز وغیرہ میں نے اٹینڈ کی، اور بہت سی چیزیں، بہت سے فنکشنز میں نے چھوڑے۔ بہت سے لوگوں کو مجھ سے یہ گلہ رہا کہ بھائی تو پارٹی میں نہیں آتا،
بھائی تو فلاں فنکشن میں نہیں آیا، فلاں فنکشن میں نہیں آیا۔ تو بہت کچھ لوگوں کو میں نے جسٹیفیکیشنز دیں، کچھ کو سمجھ آئیں، کچھ کو نہیں آئیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کلیئر ایک میسیج بھی دے دیتا ہوں کہ میں بہت ساری پارٹیز فنکشنز چھوڑنے کی وجہ کیا تھی۔ تو اس میں نہ تو مجھے گھر والوں کی طرف سے کوئی پریشر تھا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، اور نہ ہی فائنینشلی کوئی پریشر تھا، کوئی بس مسئلہ تھا کہ بھئی پیسے نہیں ہیں تو نہیں جا رہا۔ جو بھی کوئی پارٹی ہوتی، جو بھی کوئی فنکشن ہوتا، تو اس وقت جو ہے نا میں مشورہ کرتا اپنے دل سے اور اپنے رب سے کہ آیا اس پارٹی میں جانے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پارٹی میں جانے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا یا کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو ان تین چیزوں کے درمیان میں جو ہے نا میں ڈیسیژن لے لیتا۔ تو آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں، تو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں اور بھی باتیں ہیں کرنے کو۔ تو اب اس 5 سال کے دوران بہت سے لوگوں کے ساتھ جو میرے مختلف قسم کے معاملات ہوئے، تو اس دوران اگر کسی کی غیبت، کسی کی کوئی دل آزاری میری طرف سے ہوئی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ناپسند لگی ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ایسا کوئی اگر حق ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں، جیسے کسی کے کوئی پیسے دینے ہوں، اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ ضرور میرے سے رابطہ کریں۔ یا کوئی ایسا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی حق ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں، تو میں ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے میرے لیے کچھ برا سوچا، کچھ اچھا سوچا، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ جنہوں نے برا سوچا ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے کوئی برا بھلا کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی پیسے دینے ہیں نا، وہ بھی رہتے ہیں، وہ پیسے دیں گے تو ان کا حق پورا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں جو دیں وہ استعمال کی، جس طرح آنکھیں، زبان، کان، دماغ، ہاتھ، جسم سارا۔ تو ان ساری نعمتوں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اور ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے میں اگر اللہ پاک کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہوگی، تو اس میں اللہ پاک سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ مانگتا بھی رہوں گا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو ڈچ کروا رہے ہوتے ہیں آسان لفظوں میں، تو بہت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھولے بھالے، جن کو محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ نہیں کہتے، وہ چپ کر کے آپ کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان صحیح چل رہا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں سیٹ چل رہی ہیں، تو دوستوں کا ہجوم ہے ساتھ، سب لوگ بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی اصلیت تب نکلتی ہے جب جو ہے انسان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے یا مشکل حالات آتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، بہت چھوٹی ہے، جس کا اندازہ مجھے اپنے والد صاحب کی قبر میں اتر کے ہوا۔ اس عارضی دنیا کے پیچھے لوگوں کے ساتھ انفیئر ڈیلنگ نہ کریں، لیگ پولنگ نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کی غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، ان ساری چیزوں سے بچیں۔ آج جو کام کر رہے ہیں، کل پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کل اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہم دنیا والوں کے لیے اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو بھی کوئی غلط کام کریں گے، دنیا میں بھی اس کا ہمیں نتیجہ مل سکتا ہے، دنیا میں نہ بھی ملا تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس بات کو احساس کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، اور کل کو ہم ڈاکٹرز بن جائیں گے، پیشنٹ کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں، اور انفیئر ڈیلنگز نہ کریں، انڈیو ٹیسٹ نہ دیں، انڈیو انویسٹیگیشن وغیرہ نہ کروائیں، اپنا ڈیوٹی آرز پورے کریں، روزی جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں تنخواہ کے، اس کو حلال کریں، اور
جو چیزیں ہمیں آج بری لگ رہی ہیں اپنے سینئرز کی یا ڈاکٹرز کی، وہ نوٹ کر لیں کہ بھئی ہم نے جب اس سٹیج پر پہنچنا ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنے، اور جو کام ان کے اچھے لگ رہے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیں کہ بھئی یہ اچھے کام ہیں، یہ میں نے کرنے ہیں۔ تو اس طرح ہماری جو ہے ایک گرومنگ ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی، تمام منازل میں ترقیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی بھی منازل آسان فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاک گریباں گزرا تھا، اس آوارہ دیوانے کو ڈاکٹر زی کہتے ہیں۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔